عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, گندگی ہے, اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ 100% غلط فتویٰ ہے, اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں, حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں. اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے, تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے, غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں, جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے, فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا, ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے, اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں, لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر, اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے, جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے, عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے, تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر, تو یہ کم درجے کی کراہت ہے. یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ, اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو. یہ بات خوب یاد رکھیں, اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے, مقتضیات ہیں, اس کے خلاف ہے. یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے. عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی, مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے, عورت کو اجازت نہیں ہے, لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کیے ہیں. دوسری بات یہ, اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر, پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے, کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے, اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا, اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی, تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی, تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا. ایک اور علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ نساؤکم حرث لکم, اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد حرث بتایا ہے, یعنی نسل بڑھانا. تو یہ جو فیملی پلاننگ والے آج جس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے, یہ جو پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے, یہ قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے. قرآن کے واضح نصوص اور احادیث تو اس بارے میں بہت ہی تفصیل سے ہیں. میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں, اس میں تقریباً 50 صفحے میں نے صرف اسی پر لکھے ہیں کہ اسلام نسل بڑھانے پر بہت زیادہ حریص ہے. اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے. زوجہ سے کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے. حیا کے خلاف مسئلہ ہے, لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ, کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے. تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ خوب سمجھ لو, اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے
کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں, میں اسٹڈی کے دوران, تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا, تو اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے, خاندانی عورت نہیں مل رہی, کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا, اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ, جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے. تو کیا مطلب, اللہ کیا حکم دے رہے ہیں, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا, گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے. یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے, کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا, فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50-50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا, اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے, تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے, آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے, میں برائی کی طرف جا رہا ہوں, میرے پاس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, تو مسلط ہو جائے. کیوں, اس کا فائدہ کیا ہوگا, مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے, ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے, اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے, لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجھ زنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے, آپ اس کے اگینسٹ چلنا, بولو نا, شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی, کیوں لگاتی ہے, چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں, کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا, صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے باس کو فائدہ ہوگا, اس کا بزنس چلے گا, اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہے, لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا, جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ, تو آپ کمانے پر کیا ہوگے, مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے, اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے, فائدہ, ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا, ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا, کمائی کا ٹائم نہیں ہے, میں ایکچولی بہت بزی ہوں, میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں. آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں, تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں, یا میں چوری کر کے کھانا, میں کیا کروں بھائی, میں اسٹڈی ہے, کل میرا پیپر ہے یار, میں کماؤں کیا, تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا, پیٹ بھر جائے گا, ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو, وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مزنی نہیں کرتے نا, ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے. کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو, اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی, ختم. او بھائی, اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی, قوم کی ڈپریشن بڑھے گی, عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی, مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے. جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن, وہ بھی زنا کی طرف جائیں گی, وہ بھی ہاتھ سے, اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے وہ نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی. بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ, امتحان کو مؤخر کر دو, کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے, اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی, اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا, وہ ہم سے نہیں پوچھتی, وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا, صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کیا کہے گا, یار بھوک لگ رہی ہے نا, پڑھائی کو ایک طرف رکھ, تو ایسا کر, کچھ کما یار, کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا, فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں, یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں, پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں, کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہو, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے, اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے. وہ
بڑا وبال ہے, بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے, اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. غیر فطری طریقہ ہے, بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو, اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں. ایسے کیسز بھی آتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے, بیوی آمادہ نہیں ہوتی, تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے, پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا. تو یاد رکھیں, جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے, تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو, تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنا